فلکسیر ٹریکنگ کلب دی ینگیسٹ ٹریکنگ کلب آف پاکستان، جس کی بنیاد اپریل 2018 کو رکھی گئی۔ اس کے سب سے چھوٹے ممبر کی عمر 10 سال جبکہ سب سے بڑے ممبر کی عمر 40 سال ہے۔ کلب کے قیام کا مقصد نہ صرف سوات کی فطری خوبصورتی اور یہاں کی ہزاروں سال قدیم تاریخ کی طرف باقی ماندہ دنیا کی توجہ مبذول کرانا ہے، بلکہ یہ بھی باور کرانا ہے کہ ہم امن پسند ہے اور ہماری جو کردار کشی میڈیا کے ذریعے کی گئی ہے ہم وہ بالکل نہیں ہیں۔ سال 2019 ہر لحاظ سے کلب ممبرز کے لیے ایک بھرپور سال رہا۔ اس سال کی پہلی سرگرمی سوات کی ایک خوبصورت جھیل ازمس کی ٹریکنگ پلان ہوئی، جس میں 14 ممبرز نے شرکت کی۔ ازمس جھیل وادی اتروڑ کے شمال مشرقی حصے میں سطح سمندر سے تقریباً 11,230 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ جھیل کو 3 اطراف سے فلک بوس پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں، جن کی چوٹیوں پر سارا سال پڑی رہنے والی برف جھیل کو وافر مقدار میں پانی مہیا کرتی رہتی ہے۔ ازمس جھیل کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے 2 روایات مشہور ہیں۔ پہلی یہ کہ ازمس کوہستانی زبان میں زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر سبزہ ہی سبزہ ہو۔ دوسری روایت کے مطابق ازمس غار کو کہتے ہیں۔ مئی کے اوائل سے اگست کے اواخر تک اس خوبصورت جھیل کی سیر کی جا سکتی ہے۔ سال 2019 کی دوسری بڑی سرگرمی سوات کے فیری میڈوز چکیل بانڈا کی سیر اور وہاں کیمپنگ تھی۔ اگر اہل گلگت بلتستان کو فیری میڈوز پر فخر ہے تو اہل خیبر پختونخوا کو بجا طور پر چکیل بانڈا پر فخر کرنا چاہیے، جہاں فطرت اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ سوات کے مرکزی شہر منگورا سے محض 77 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی مانکیال تک کا راستہ پختہ سڑک کی شکل میں ملتا ہے، جہاں سے آگے 4x4 گاڑی کے ذریعے وادی مانکیال کے مختلف دروں، بڈئی، سیرئی اور گٹخوا کے پہاڑوں کا سینہ چیر کر کچا مگر پرخطر راستہ بنایا گیا ہے، جو مانکیال ندی یعنی مانکیال خوڑ کے ساتھ ساتھ آخری سٹاپ یعنی گٹخوا تک تقریباً 1.5 گھنٹے کی صبر آزما مسافت پر مشتمل ہے۔ گٹخوا سے پیدل مسافت شروع ہوتی ہے اور 2.5-3 گھنٹوں کی ہائیکنگ کے بعد چکیل بانڈا تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چکیل میں شرقن مانکیال سیریز کی مختلف چوٹیوں کے اوپر بادلوں کی آنکھ مچولی ایک الگ سما باندھ لیتی ہے۔ چکیل کیمپنگ کے لیے ایک وسیع میدان ہے۔ سیزن میں چرواہے اپنے کوٹوں میں قیام پذیر ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے ساتھ خیمے لیے جائیں۔ وہاں چونکہ کسی قسم کا کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ بھی نہیں، اس لیے کھانے کی اشیاء بھی ساتھ لینا نہ بھولیے۔ سال کی تیسری سرگرمی راجہ گیرا کے تاریخی قلعے کی سیر تھی، جسے سوات کے آثار قدیمہ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد کلب کے ممبرز میں اپنی تاریخ سے آگاہی کے ساتھ ساتھ اسے پاکستان کے دوسرے حصوں میں بسنے والے لوگوں تک پہنچانا بھی مقصود تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ قلعہ 7ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی کی فوج کی آمد تک قابل استعمال رہا۔ سوات کے سکہ صحافی فضل خالق کی کتاب ادیانہ سوات کی جنت گمگشتہ کے صفحہ نمبر 83 پر قلعے کے حوالے سے یہ گراں قدر معلومات شامل کی گئی ہیں کہ راجگیری یعنی راجہ گیرا کے حوالے چینی اور تبتی زائرین کے سفر ناموں میں بھی ملتے ہیں۔ پروفیسر ٹوچی کے مطابق 13ویں صدی میں ادیانہ آنے والے مشہور تبتی راہب ارجن پا نے لکھا ہے کہ ایک دن وہ رائی کار یعنی راجگیری پہنچے، جہاں بادشاہ اندرا بوتی کا صدر مقام تھا۔ اس طرح 17ویں صدی میں سوات آنے والے ایک اور تبتی راہب تکسن راسپا نے بھی اسے رائی سر لکھا ہے کہ رائی سر یعنی راجگیری کے جنوب مغربی پہاڑ پر بادشاہ اندرا بوتی کا 9 منزلہ محل تھا، مگر اب اس کے صرف آثار نظر آتے ہیں۔